बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 6 कौमी त्यौहार का मुताला करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 40 और 41 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, सबक का मुताला करने से पहले मैं आपको इस सबक के मुतालिक मालूमात फराहम करती जाऊँ। ये सबक पाकिस्तान में मौजूद कौमी त्यौहार के मुतालिक है। पाकिस्तान में जो जो कौमी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में है। सबसे पहले हम इसके मालूमाती सवालात पढ़ेंगे। जैसा कि सफ़ा के दाएं जानिब बताया गया है, सोचें और बताएं। पहला सवाल है कि त्यौहार किसे कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप सब भी जानते हैं, वो तकरीब जो इज्तिमाई तौर पर मुकर्रर तारीख में खुशी या गमी के मौका पर मनाई जाए उसे त्यौहार कहते हैं। जैसा कि यौम दिफा, यौम कायद आज़म, यौम इकबाल, ये सारे जो हैं ये कौमी त्यौहार कहलाते हैं। सवाल नंबर 2 है, आप किस त्यौहार के आने पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो बच्चों आप इस सवाल में कोई भी अपना पसंदीदा त्यौहार लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूँगी कि हम ईद उल फित्र के त्यौहार पर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने यहाँ पे ईद उल फित्र लिखा, तो आप इसके अलावा कोई भी अपना कौमी त्यौहार भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस्लामी त्यौहार लिखा है, आप कोई भी त्यौहार लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के त्यौहार पर सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। इसके अलावा कोई भी कौमी त्यौहार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यौम इकबाल, यौम आज़ादी, इनमें से आप कोई सा भी त्यौहार अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है कि सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियाँ किस त्यौहार पर लहराई जाती हैं। इसका जवाब है कि सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियाँ यौम आज़ादी 14 अगस्त के मौका पर लहराई जाती हैं। आइए बच्चों अब सबक का मुताला करते हैं। जैसा कि सबक के नाम के नीचे भी ये हेडिंग दी गई है कि कौमी त्यौहार बराए मुताला, यानी कि ये जो सबक है ये बच्चों की इजाफ़ी मालूमात के लिए दिया गया है। इसको पढ़कर बच्चों की इजाफ़ी मालूमात में इजाफ़ा होगा। रज़ा और आमिना के दादा साजिद साहब ने पाकिस्तान बनते देखा था। इनके बुज़ुर्गों ने उसूल पाकिस्तान की जदोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। उसूल पाकिस्तान को हासिल करना, उसूल का मतलब होता है हासिल करना, जदोजहद कोशिश, और तकलीफ़ें बर्दाश्त की। पाकिस्तान के क़याम से पहले वो मौजूदा भारत में रहते थे। पाकिस्तान बना तो वो अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके लाहौर आ गए। हिजरत करना यानी कि अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना। हिजरत का ये सफ़र बहुत कठिन था। कठिन यानी कि मुश्किल था। वो बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए लाहौर पहुँचे थे। वो अपने सफ़र की दास्तान सबको सुनाया करते थे। दास्तान कहते हैं कहानी या किस्सा को। वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। 14 अगस्त की तकरीबात शुरू होती हैं तो खुशी से उनका चेहरा तिमतिमा उठता है। तिमतिमा उठना यानी कि चमक उठना। आज 14 अगस्त को साजिद साहब हस्बे मामूल का मतलब होता है रोज़मर्रा के काम के मुताबिक तैयार होकर गाड़ी में निकले। रज़ा और आमना को साथ लेकर वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पहुँचे। उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी। शहर भर में जश्न का समा था। समा यानी कि मंज़र, नज़ारा। घर, बाज़ार, गलियां, दुकानें और सड़कें रंगारंग झंडों और झंडियों से सजी हुई थीं। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मीनारे पाकिस्तान पर इस कदर हुजूम था कि खव्वे से खवा चलता था यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ होना, लोगों का तादाद में बहुत ज़्यादा होना। नौजवान मोटरसाइकिलों को पाकिस्तानी झंडों से सजाए घूम रहे थे। ये सब देखकर साजिद साहब बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें आज़ादी की नेमत का सही शऊर था। शऊर कहते हैं अक्ल या समझ को। वो बच्चों को साथ लिए जश्न आज़ादी की तकरीबात के मुख्तलिफ मनाज़िर देखते रहे। तकरीब की जमा, खुशी या गम का इज्तिमा। शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौट आए। घर वापस आए तो रज़ा की अम्मी जान ने पुरतकल्लुफ़ चाय का इंतज़ाम कर रखा था। पुरतकल्लुफ़ बहुत ज़्यादा एहतमाम करना। चाय पीते हुए रज़ा ने दादा जान से पूछा, दादा जान ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाए जाते हैं। त्यौहार कहते हैं खुशियाँ गमी की तकरीब को। दादा जान, जिस तरह लोग अपनी ज़िंदगी के अहम दिनों को
یاد رکھتے اور ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح قوموں کی اجتماعی زندگی میں بھی بعض دن اہمیت رکھتے ہیں۔ قومیں ایسے دنوں کو کبھی نہیں بھولتیں۔ ان دنوں کو یاد رکھنے کے لیے جشن اور تہوار منائے جاتے ہیں۔ یہ سب قومی تہوار کہلاتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں آزادی ملی تھی، اسی نسبت سے اس قومی تہوار کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ مجھے کسی اور قومی تہوار کا نام بتا سکتے ہیں؟ رضا: دادا جان، ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہیں۔ دادا جان: شاباش بیٹا، 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی۔ اس دن کی یاد میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ اس دن اسلام آباد میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ ہمارا ایک اور قومی تہوار یوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ یہ دن ہر سال 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ عام تعطیل یعنی کہ عام چھٹی ہوتی ہے۔ 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ دفاع کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ 6 ستمبر 1965 کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، ڈٹ کر، جم کر، اور انہیں شکست فاش دی تھی۔ شکست فاش، بھاری ہار، کھلی ہوئی ہار۔ اس کے علاوہ 9 نومبر کو یوم اقبال رحمۃ اللہ علیہ منایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے، جنہوں نے علیحدہ ملک پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ آمنہ: آج 14 اگست ہے، اس دن کی اہمیت اور پیغام کیا ہے؟ دادا جان: 14 اگست کا دن ہمارے لیے کوئی عام دن نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد برصغیر کے مسلمانوں نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابھری تھی یعنی کہ ظاہر ہوئی تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آمنہ: دادا جان، پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دادا جان: آج تمہارا سوال بہت اہم ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا۔ فلاحی ریاست، بھلائی کی حکومت تشکیل یعنی کہ بنانا، جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مسلمانان ہند یعنی کہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے رہنے والے مسلمان نے اس مقصد کو ایک نعرے میں سمیٹ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آمنہ: دادا جان، پاکستان کی خاطر لوگوں نے قربانیاں بھی تو بہت پیش کی تھیں۔ ساجد صاحب: دادا جان تھوڑی دیر کے لیے ماضی کی یادوں میں کھو گئے، پھر کہنے لگے، دادا جان، پاکستان کی خاطر مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا، اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ نذرانہ پیش کیا یعنی کہ ہدیہ یا تحفہ پیش کیا، اپنی جانوں کو تحفے کے طور پر پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ کروڑوں کی جائیدادیں اور کئی نسلوں سے آباد گھروں کو پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ سرزمین پاکستان آن پہنچے۔ رضا: پاکستان بننے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دادا جان: 14 اگست کو ہم نے آزادی حاصل کی تو نشان منزل تک پہنچے۔ اس مقصد اور منزل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پیش نظر یعنی کہ نظر کے سامنے۔ 14 اگست کو آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے آزادی کا یہ اصل مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ فراموش کرنا، بھلا دینا۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل اور صبر آزما مرحلہ ہے، صبر آزمانے والا، آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ برقرار رکھنا یعنی کہ قائم رکھنا۔ اس لیے ہم سب کو عہد کرنا چاہیے، جن کا وعدہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ آئیے بچوں، اب سبق کے اختتام پر معلوماتی سوالات پڑھتے ہیں، سمجھیں اور بتائیں۔ طلباء کی آسانی کے لیے میں نے ان سوالات کے جوابات لکھے ہیں۔ آئیے ان سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ بچوں، معلوماتی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، آپ یوم آزادی کس طرح مناتے ہیں اور اس دن کیا خاص اہتمام کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اس دن ہم اپنے گھر کو خوبصورت سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیوں سے سجاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، یوم آزادی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے، یوم آزادی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر بے شمار قربانیاں دیں۔ سوال نمبر 3 ہے، تاریخ پاکستان میں 23 مارچ 1940 کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، تاریخ پاکستان میں 23 مارچ 1940 کی یہ اہمیت ہے کہ اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اس میں مسلمانوں کے لیے ایک
الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا گیا تھا جہاں وہ اپنے مذہب اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اگلا سوال ہے یوم دفاع کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے کیونکہ اس دن بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا تھا، مگر ہمارے بہادر فوجیوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کو شکست دی۔ اگلا کوشچن ہے 25 دسمبر اور 9 نومبر کی نظیم پاکستانی رہنماؤں سے منسوب ہیں اور کیوں؟ اس سوال کا جواب ہے 25 دسمبر ہمارے عظیم قومی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور 9 نومبر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے اپنے وطن کا خواب دیکھا تھا جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو پورا کیا تھا۔ آخری سوال ہے پاکستان کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ہے پاکستان کے قیام کا اصل مقصد یہی تھا کہ مسلمان اپنی مرضی سے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ پیارے بچوں، آپ نے الفاظ معنی اور معلوماتی سوالات کو کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ، فی امان اللہ۔